السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ خشیت الہی کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وقال اللہ تعالی إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وقال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ معدود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیز فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ بے شک نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے جبکہ اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے۔ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی دن سب کی حاضری کا ہے۔ ہم اسے صرف ایک گنی ہوئی مدت کے لیے مصلحتاً مؤخر کر رہے ہیں۔ جب یہ دن آئے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر یا رائے گفتگو نہیں ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگ بدبخت اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں چیخنا اور پکارنا ہوگا۔ اللہم محفوظنا منہم آمین۔ وقال اللہ تعالی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وقال اللہ تعالی یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے
اور نیز فرمایا کہ جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے، ہر ایک کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی۔ اور فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا بنجال بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، اور یہ مدہوشی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہم محفوظنا منہم آمین۔ وقال اللہ تعالی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وقال اللہ تعالی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قِبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کے لیے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور نیز ارشاد فرمایا اور اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے قبل اسی کو پکارتے تھے، بلا شبہ وہ بہت احسان کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک اور اس باب میں بہت آیات ہیں اور مشہور یہی ہیں، یہاں مقصود بعض کی طرف اشارہ ہی کرنا ہے جو کر دیا۔ اس موضوع پر احادیث بھی کثرت سے ہیں جن میں سے یہاں کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ وباللہ التوفیق۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں اور اس بات کو سچ ماننا چاہتے ہیں کہ بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ سے 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کی مثل یعنی اتنی ہی مدت منجمد خون بنا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 120 دن کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل، اور وہ بدبخت ہے یا نیک ہے۔ چنانچہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں تقدیر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے متعلق پہلے ہی سے علم ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بد، جنتی ہوگا یا جہنمی، اور اس سے اپنے علم کے مطابق یہ سب کچھ پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ اس کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ارادہ اختیار کی قوت سے محروم ہے جیسے کہ بعض گمراہ فرقوں نے ایسا سمجھا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا علم کا ایک اظہار ہے، اس کا کوئی تعلق انسان کے ارادہ یا اختیار سے نہیں۔ اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا بلکہ اسے ارادہ اختیاری کی آزادی سے نوازا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی آزمائش ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان کی آزمائش تب ہی ہو سکتی تھی
کہ اسے نیک یا بد دونوں میں سے کسی بھی ایک راستے کا انتخاب اور اس پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کی واضح طور پر نشاندہی کر کے اسے اختیار دیا کہ جسے چاہے وہ اپنا لے، دونوں کا انجام بھی بتلا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو خشیت الہی کے باب میں ذکر کر کے تنبیہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس سے حسن خاتمہ کی دعا اور اس سے مدد طلب کرتے رہو، نیز اس کے لیے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کرو، یعنی ایمان تقوی کو اپنا شعار بناؤ، اس لیے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق اسباب وسائل اختیار کرنے کا مکلف ہے۔ گو اس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، اس کو وہ اللہ کے سپرد کر دے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان راستوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ جو نیکی کو اپنائے گا، نیکی کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح جو بدی کو اپنائے گا اس کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جائیں گے۔ حدیث نبوی اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، یعنی علاوہ ازیں برائی کو زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اختیار نہ کرے کہ کہیں اس پر اس کی زندگی کا اہتمام نہ ہو جائے، اور جو زندگی بھر کی نیکیوں پر پانی پھر جائے وہ جنتی کی بجائے جہنمی قرار پائے۔ اعاذنا اللہ من سوء الخاتمہ اور ومن عمل اہل النار، آمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگام ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ رواہ مسلم۔ مسائل نمبر 1، اس کا تعلق امور غیب سے ہے جن پر ایمان رکھنے کا حکم ہے، اس کو تشبیہ و تمثیل قرار دینا صحیح نہیں، یہ حقیقت ہی پر محمول ہے، تاہم اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ نمبر 2، اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو برے اعمال سے باز رہنا چاہیے اور خشیت الہی کا دامن ہر وقت تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ معصیت کا انجام جہنم ہے، اور اس کی ہولناکی کی حدیث میں واضح کی گئی ہے کہ انسان کو معصیت کرتے وقت اس کے انجام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بے شک حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن جہنمیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے، اللہ محفوظ ہے، جس سے اس کا دماغ کھولے گا وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں، حالانکہ وہ ان جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ صحیح مسلم کی دوسری روایات میں ہے کہ اس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے جن سے اس کا دماغ اسی طرح کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ نیز بعض روایت میں یہ بھی صراحت ہے کہ یہ شخص ابو طالب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہمدرد اور غمخوار اور معاون تھا، لیکن چونکہ دولت ایمان سے محروم فوت ہوا اس لیے مستحق نار ہوا۔ اعاذنا اللہ منہم۔ نمبر 2، جب ادنا ترین عذاب کی یہ کیفیت ہے تو سخت ترین عذاب والوں کا کیا حالت ہوگی۔ یاد رہے کہ تصویر بنانے والوں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والوں کو عذاب علیم دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جنہیں آگ نے ان کے ٹخنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، بعض کو ان کی کمر تک اور بعض کو ان کی ہنسلی تک پکڑا ہوا ہوگا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، جس طرح اہل جنت و شرف اور درجات میں کم و پیش ہوں گے، اسی طرح جہنمی بھی عذاب کی شدت اور تخفیف میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ اللہ محفوظ۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی آدمی اپنے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں چھپا ہوا ہوگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ الرسخ کے معنی پسینہ ہے۔ فائدہ اس میں یہ ہولناکی کا ایک منظر ہے جو میدان محشر بپا ہوگی اور لوگ حساب کے لیے بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈانپ لیے اور ان کی آہ وزاری کی آوازیں آ رہی تھی۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی تو میں نے آج کے دن کی طرح بھلائی اور برائی نہیں دیکھی، اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا، انہوں نے اپنے سر ڈانپ لیے اور وہ آہ و پکار کر رہے تھے۔ فائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں اور دیگر بعض امور غیبہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا۔ نمبر 2، زیادہ ہنسنا پسندیدہ نہیں کیونکہ یہ غفلت اور آخرت فراموشی کی دلالت کرتا ہے، جبکہ مسلمان کو ہر وقت چکنا اور فکر آخرت سے مضطرب رہنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے خوف یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رونا نہایت پسندیدہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل بیدار اللہ کی یاد اور اس کے خوف سے معمور لرزاں اور فکر آخرت سے پریشان ہے۔ نمبر 4، علماء کو چاہیے کہ گاہے بگاہے لوگوں میں فکر آخرت کا شعور بیدار کرتے رہیں تاکہ وہ دنیا کی لذتوں میں ہلکان نہ ہو جائیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے لگے کہ تابعی سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی، کیا زمین کی مسافت یا سرما دانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض اس میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ انہیں پسینے نے لگام ڈالی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اسی طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ رواہ المسلم۔ فائد نمبر 1، حدیث میں میل کی وضاحت نہیں کہ یہ مسافت والی میل ہے یا سرمادانی کا میل۔ مسافت والا میل ہمارے ملک میں 1 میل 8 فرلانگ یعنی 1609 کلومیٹر، شارحین حدیث نے اسے 6000 ذراع اور بعض نے 4000 ذراع بتلایا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے 12000 انسانی قدم کے برابر قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے، اگر یہ میل عرض ہو تو تب بھی سورج کی شدت حرارت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سورج موجود سائنسی تحقیق کے مطابق 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، تب بھی موسم گرما میں کوئی شخص اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر پاتا، تو سورج جب صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی حرارت واقعی اتنی ہوگی کہ انسان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آذان اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ ذرا تک جائے گا، اور پسینہ انہیں لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ زمین میں جائے گا کا مطلب زمین میں اترے گا اور سرایت کرے گا، یعنی اتنی گہرائی تک پسینہ زمین میں اتر جائے گا۔ اللہم محفوظنا منہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی چیز کے گرنے کا دھماکہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، تو وہ اب تک جہنم میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب وہ اس گہرائی میں پہنچا جا لگا، یعنی جیسا کہ ابھی تم نے اس کے گرنے کا دھماکہ سنا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، جہنم کی گہرائی سے اس کے عذاب کی شدت اور ہولناکی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی کرامت کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دھماکے کو سنا۔ نمبر 3، حدیث کا مقصود جہنم کی ہولناکی بتانا ہے تاکہ ہم اس کے عذاب اور تباہ کاریوں سے بچیں اور ہمیشہ برے افکار اور اعمال سے کنارہ کش رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم میں سے ہر شخص اس کا رب اس حال میں کلام فرمائے گا کہ آدمی اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو آدمی اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگے بھیجے گا عمل ہی نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی دیکھے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اس سامنے اسے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ تم آگ سے بچو اگر کچے کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقہ کرنے سے کے ذریعے ہی ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ حدیث باب بیان کثرت طریق الخیر یعنی میں بھی گزر چکی ہے، یہاں اس سے خشیت الہی کے باب میں دوبارہ لایا گیا ہے کیونکہ اس میں خوف الہی کی ترغیب اور محشر کی ہولناکیوں سے ترہیب بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان پر چراتا ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ چرائے، اس میں 4 انگلیوں کی بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیکے، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہو نہ ترک کر دو، اور تم اللہ سے پناہ چاہتے ہوئے جنگلوں کے راستوں کی طرف نکل جاؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ فائد، اس میں بھی خوف الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کیونکہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی جتنی عظمت و جلالت ہوگی اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، اس کی رحمت کی امید ہوگی، اور وہ اطاعت کو بجا لائے گا اور معصیات سے اجتناب کرے گا۔ فرشتوں کی کثرت کا بیان ہے کہ جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور اس کی بارگاہ نیاز میں سجدہ ریز رہتے ہیں، اور جب فرشتوں کا یہ حال ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انسان کے لیے جو ہر وقت حدود الہی کو پامال کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نافرمانیوں سے باز رہے اور اللہ سے مدد اور پناہ طلب کرتا رہے۔ نمبر 3، اس حدیث میں ان لوگوں کو تردید ہے جو آسمان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اپنی نظر کی انتہا سمجھتے ہیں۔ اس میں آسمان کے وجود اور اس کی آواز کا اثبات ہے، مزید اس پر فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا بھی ثابت ہے جو کسی ٹھوس چیز کے بغیر ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔